ہمارے ایک دوست نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اس سے جب بات ہوئی تو اس نے کہا کہ نہ میں غلط تھا نہ میری بیوی غلط تھی، میں نے اپنی کیپیسٹی کے مطابق اپنے اسٹیٹس کے لحاظ سے اس کے ساتھ زندگی بسر کی، جتنی میری حیثیت تھی اس کے مطابق اس کی فرمائشیں پوری کیں، اسے عزت دی، اسے کبھی بھی اپنے والدین سے ملنے سے روکا نہیں۔ ہفتے بعد 2 ہفتے بعد جب بھی ٹائم ملتا ہم ہوٹلنگ کے لیے بھی چاہتے، میری والدہ اس کا خیال رکھتی اور ہر مہینے کم از کم ایک آدھا اچھا سوٹ جو ہے، اچھے شوز جو ہیں وہ اس کو اس کی خواہش کے مطابق لے کے دیتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کہنے لگا کہ میرا گھر اجڑ گیا۔ سر آپ کو پتہ ہے کہ جب تیسرا فرد میاں بیوی کے درمیان آتا ہے اور وہ اکثر میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے کا، ایون کہ بعض اوقات ڈائیورس کا، طلاق کا بھی باعث بنتا ہے، خاص طور پہ جب سے یہ موبائل فون عام ہوا ہے، اس کی وجہ سے تیسرا فرد لازمی میاں بیوی کے درمیان آ جاتا ہے، چاہے وہ ساس کی شکل میں ہے یا سالی کی شکل میں ہے یا نند کی شکل میں ہے یا اس فرد کی شکل میں جو رشتوں کو توڑنے والے شیطان کا کام کرتا ہے۔ سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو ایک بات کا علم ہونا چاہیے کہ وہ عورت اپنا گھر بسا لیتی ہے جو اپنے شوہر کی حالت کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتی ہے کہ اس کا بازو بننا چاہیے، اپنی محبت سے اس کے دل میں گھر بنا لیتی ہے۔ لیکن وہ عورت جو اپنی ماں کی یا اپنی بہن کی باتوں پر کان دھرتے ہوئے اپنے شوہر اور اس کے گھر والوں سے جب بے جا فرمائشیں کرتی ہے تو وہ اپنی زندگی خود اجیرن کر لیتی ہے اور کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی، اور پھر جب برباد ہو جاتی ہے تو اگر تو وہ خوش قسمت ہوئی تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، پھر اسے احساس ہوتا ہے اور پھر وہ سوچتی ہے کہ کاش میں حالات کے مطابق اپنے شوہر کا ساتھ دیتی، کاش میں اپنی ہر ایک بات اس گھنٹہ پیکج پہ اپنے گھر نہ بتاتی اور وہاں سے ٹیوشن نہ لیتی۔ سوری۔ اور پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ کاش میں شوہر کو غلط طریقوں سے قابو کرنے کی بجائے اس کے دل میں محبت اور احساس اور گھر کی ذمہ داریوں کو احسن انداز میں پورا کر کے پھر اس کے دل میں اپنا گھر بناتی، اس کے دل میں اپنی عزت بناتی۔ سر آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اپنے گھروں کو خود سنبھالنا پڑتا ہے۔ آج کل کے دور میں اکثر باہر والے تو کبھی بھی آپ کو خوش ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، مہنگے کپڑے، مہنگے جوتے، گھومنا پھرنا، یہ سب چیزیں اچھی ہیں لیکن یہ سب کچھ زندگی نہیں ہے سر۔ مرد اگر آپ کو کہے کہ میں تم کو عزت دوں گا، جو خود کھاؤں گا تمہیں کھلاؤں گا، تو پھر کیوں دوسروں کو دیکھ کر اپنا گھر جلایا جائے، اپنی زندگی کو کیوں خراب کیا جائے؟ پتہ نہیں کیوں آج کل کی اکثر عورتیں جو ہیں، تمام نہیں، اکثر عورتیں جو ہیں یہ بات نہیں سمجھتی۔ جب سے موبائل فون آیا ہے تب سے شادی سے پہلے ہی کسی نہ کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، اگر کوئی نہ بھی ہو تو شادی کے کچھ عرصہ بعد جب شوہر اپنی عورت اور گھر والوں کے لیے کمانے جاتا ہے
تو کوئی نہ کوئی ضرور آ جاتا ہے جو ایک عام سی لڑکی کی تعریفیں کر کر کے اس کو اتنا بڑھا چڑھا دیتا ہے اور ایسے ایسے سبز باغ دکھاتا ہے اور اسے خوابوں کی دنیا میں لے جاتا ہے کہ وہ اپنے شوہر اپنے گھر والوں سے بدظن ہو جاتی ہے. وہ یہ سوچنا شروع کر دیتی ہے کہ مجھ میں تو یہ بھی خوبی ہے, میری زندگی تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہونی چاہیے تھی, میرا تو یہ سٹیٹس ہونا چاہیے تھا, میرے لیے نوکر چاکر گاڑیاں ہونی چاہیے تھیں, لیکن مجھے تو نوکرانی بنائے رکھا ہوا. اور یہی سوچ سوچ کر اکثر تین بچوں کی مائیں اب تیسرے فرد کی باتوں میں آ کر طلاق لے لیتی ہیں. اور پھر وہ تیسرا فرد ضروری ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی مرد ہی ہو, اس کے اپنے گھر والے بھی, اس عورت کی ماں بھی, اس کی بہن بھی, جو اسے سبق پڑھا رہے تھے, مشورے دے رہے تھے, وہ تیسرا فرد وہ بھی ہو سکتے ہیں. وہ بھی پھر اس عورت کو اپناتے نہیں ہیں, اپنا نہیں بناتے. اور پھر اگر کوئی مرد ہو جس کی باتوں میں آ کر اس عورت نے طلاق لی ہے, اگر وہ اپنا بھی لے تو جو خواب دیکھے ہوتے ہیں ان دونوں نے اکٹھے, وہ ہم نے تو پورے ہوتے ہوئے نہیں دیکھے آج تک. پھر ایسی عورت نہ ادھر کی رہتی ہیں نہ ادھر کی رہتی ہیں, پھر روتی ہیں کہ انہیں اولاد سے ملنے نہیں دیا جاتا, پھر روتی ہیں کہ ان کے بچے انہیں اچھا نہیں سمجھتے, ان سے نفرت کرتے ہیں, ان کے پاس نہیں آنا چاہتے. تو سر میں بس یہی کہوں گا کہ اپنی زندگی میں تیسرے فرد کو نہ آنے دیں, ورنہ طلاق مقدر بن جاتی ہے. چاہے وہ تیسرا فرد آپ کی سگی ماں ہی کیوں نہ ہو, ان کی لازمی سنیں, لیکن اگر وہ غلط ہوں تو خدا را ان کی باتوں کو جانچیں, انہیں سمجھیں اور اپنے مستقبل کے بارے میں خود فیصلہ کریں. اگر ابھی تک بات طلاق تک نہیں پہنچی تو جا کر اپنے جیون ساتھی سے معذرت کریں, اسے منا لیں. میاں بیوی کا تعلق اتنا مضبوط ضرور ہونا چاہیے کہ کوئی بھی غلط فہمی کسی بھی صورت میں اس تعلق کو توڑے نہیں. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں.